السلام علیکم، ست شری اکال، میں ہرمیت سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ ڈیجیٹل۔ تازہ ترین اپڈیٹس ہمارے پاس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ سب سے پہلے بات کریں گے اس وقت اسرائیلی فورسز کو کس چیز کی زیادہ کمی ہے، کیا فوجی کم پڑ گئے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایران کی جانب سے جو ہے سخت قسم کا پیغام دیا گیا ہے وہ بھی بتائیں گے آپ کو اسی ویلاگ میں۔ العربیہ نیوز نے کچھ خبر دی ہے، خاص کر ایک اعلیٰ حزب اللہ کے کمانڈر کی شہادت کے حوالے سے، وہ بھی شامل کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے جو الارمنگ سچویشن ہے اسرائیل کی، وہ آپ کے سامنے رکھ لیتے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے اسرائیلی قابض فوج کے ایک اندر افرادی قوت کی شدید قلت کی اطلاع دی ہے۔ رپورٹس کے ساتھ ساتھ جنگی فوجیوں میں بڑی کمی کا انکشاف ہوا ہے، جبکہ اسرائیلی قابض حکومت نے حریری برادری کو فوجی خدمات سے استثناء کا مسودہ تیار کر لیا ہے۔ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو استثناء حاصل تھا کہ وہ فوج میں نہیں کر سکتے، کچھ مذہبی طبقات تھے۔ اب فوج میں جو کمی آ رہی ہے اس کی وجہ سے اس حریری جو برادری ہے ان کو کہا گیا کہ آپ کا معاملہ بھی ہم سورٹ آؤٹ کر رہے ہیں، آپ نے بھی فوج میں شمولیت کرنی ہے۔ اسرائیلی اخبار یدیوت اہرونوت نے رپورٹس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ گزشتہ برسوں کے دوران مرد فوجیوں کی بھرتی میں اوسطاً 1% کمی آئی ہے۔ ان رپورٹس میں مزید بتایا گیا کہ 33% یا ہر 3 میں سے 1 مرد بھرتی کے لیے پابند ہے۔ بھرتی مکمل اس وقت نہیں ہے کیونکہ 15% نے سروس سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور ریزرو فارمیشنوں میں مکمل طور پر ان کے ادراج نہیں ہوا۔ مزید یہ بات بھی سامنے ہے کہ ذہنی یا طبی وجوہات کی بنا پر فوجی خدمات سے مستثنی ہونے والوں کی کل تعداد 4% سے بڑھ کر 8% ہو گئی ہے، جس سے یہ استثناء کی سب سے بڑی نمایاں شق ہے۔ انسانی وسائل کے ڈویژن کے اعداد و شمار کے مطابق 18,000 جنگی ریزرو فوجی اور 20,000 جنگی معاون اہلکار ہیں جو اسرائیلی فوج کے یونٹوں کی ریزرو فورس کے حصے کے طور پر رجسٹر ہیں، اور جب انہیں بلایا جاتا ہے تو وہ شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بھائی صاحب وہ کہتے ہیں بھائی صاحب معافی دے دو ہمیں۔ اخبار نے مزید کہا کہ ریزرو بریگیڈز اور بٹالین کے کمانڈروں نے کہا ہے اس معاملے کو سنبھالنے کے لیے، انہوں نے کہا ہے کہ اس معاملے کو ہمیں ایکٹیولی لینا ہوگا۔ انہوں نے پرسنل ڈائریکٹریٹ کے سبکدوش ہونے والے کمانڈر میجر جنرل یانیو جو ہے ایسور کو سمجھایا کہ یہ معاملہ سیریل چوروں سے متعلق ہے اور اس میں ہم نہیں لایا جا سکتا۔ یعنی دوسرے نے آپ کو بتاتے چلیں کہ قلت جو ہے وہ طاقت کی قلت کے درمیان، اگر آپ دیکھیں ایک طرف تو یہ بڑا مسئلہ ہے ان کے لیے، کیونکہ جو جنگی کامیابی ایک طرف تو انہوں نے حاصل نہیں کی، اوپر سے فوج کی کمی ہے۔ زمینی صورتحال اس وقت مشکل ہے کیونکہ اسرائیلی فوج کو فوری طور پر 7,000 بھرتی کرنے والوں کی ضرورت ہے، اور جبکہ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ 3,000 حریریم بھرتی کر سکے گی، اور اب ان بھرتیوں کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ یدیوت اہرونوت نے مزید لگایا کہ فوج کو احساس ہے کہ وہ تعداد کے ساتھ ساتھ مقصد حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔ اب اس خبر کے میں آپ کے سامنے ایک تجزیہ دے دیتا ہوں، چونکہ ایک طرف تو بھرتیوں کی کمی ہے، دوسرے نے بھرتیوں کے ساتھ ساتھ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جنگی مقاصد ہم حاصل کرنے میں ناکام ہیں، بری طرح ناکام ہے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، یہ چھوٹی خبر نہیں ہے۔ آپ لوگ شاید سمجھیں گے کہ یار اس بار دھماکوں کی خبریں کم ہرمیت دے رہا ہے، تو یہ بڑا دھماکہ ہے اس وقت کہ اسرائیلی فورسز کے اندر فورسز کی کمی آ رہی ہے۔ تو اس سے اور بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور بڑی بات یہ بھی ہے کہ وہ تیار بھی نہیں ہے آگے جانے کے لیے۔ اسرائیلی ہیوم کے مطابق حزب اللہ نے اسرائیل پر کئی راکٹ بیراج داغے ہیں۔ میگن ڈیوڈ ایڈوم ایمرجنسی سروس کے مطابق میتھ ایشین ریجن میں سائرن سننے کے بعد ایم ڈی اے کی ٹیمیں اس علاقے میں اس کو سکین کر رہی ہیں۔ 11:01 پر ایکڑ میں سائرن اور مغربی گلیلی میں بستیوں میں سائرن بجنے لگے۔ نہاریہ میں بھی اور اس کے آس پاس علاقوں میں بھی اس وقت حملوں کی اطلاعات موجود ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ یک کے بعد دیگر حملے جو ہیں حزب اللہ کر چکا ہے۔ دوسرا نے آپ کو بتاتے چلے کہ الجزیرہ نے رپورٹ کیا کہ غزہ کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین جو رپورٹ آئی اس میں 33 فلسطینی شہید، 156 زخمی ہوئے ہیں، اور ورلڈ فوڈ پروگرام جو ہے WFP نے انہوں نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں انسانی صورتحال جلد ہی قحط کی شکل اختیار کر سکتی ہے، کیونکہ اسرائیل فورسز نے انکلیو میں خوراک اور دیگر سامان کے داخلے پر سخت قسم کی پابندی عائد کر دی ہے۔ اس پر
پوری دنیا میں آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ لوگوں کو ادویات کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، دیگر چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس وقت وہاں کھانا تک نہیں پہنچ رہا ہے۔ العربیہ نیوز یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اسرائیلی فوج نے پیر کو حزب اللہ کے ایک اعلیٰ کمانڈر کو شہید کیا جو جنوبی لبنان میں اسرائیلی فورسز کے خلاف راکٹ اور ٹینک شکن میزائل حملوں کی نگرانی پر مامور تھے۔ جنوبی لبنان کے علاقے پراچیت کے حزب اللہ کے کمانڈر ابو علی ردہ کو ایک فضائی حملے میں شہید کر دیا گیا، لیکن اس حوالے سے ابھی کوئی خبر نہیں آئی ہے۔ دوسری جانب آپ کو بتاتے چلیں کہ ایران کے صدر نے خبردار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے، ایران کے صدر جو ہے اس حوالے سے خبر آئی ہے، سرکاری خبر رساں ایجنسی ارنا نے، یہ حوالہ ہم ارنا کا دے رہے ہیں، ارنا کا کہنا ہے کہ صدر نے کہا ہے کہ اس کے اتحادیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان ممکنہ جنگ بندی ایرانی فوج ٹھکانوں پر اسرائیل کے حالیہ حملوں پر تہران کے رد عمل کی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ یعنی جو اسرائیل نے حملہ کیا تھا، بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے ہیں کیونکہ بہت ساری چیزیں، خبریں، ان کی اسکرپٹ ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ اب صدر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو حملہ کیا ہے، یعنی اسرائیل نے جو حملہ کیا جس میں ہمارے 4 فوجی شہید ہوئے ہیں، اس کا بدلہ ہوگا اور سخت قسم کا ہوگا اور اس کا انجام بھی سخت قسم کا ہوگا۔ لیکن انہوں نے ایک اشارہ اور دیا ہے۔ مسعود پیزشکیان نے کہا ہے کہ اسرائیل کو اپنے رویے پر نظر ثانی کرنی ہوگی، جنگ بندی کو قبول کرنا ہوگا، خطے کے مظلوم اور بے گناہ لوگوں کا قتل عام بند کرنا ہوگا، تو یہ ہمارے رد عمل کی شدت اور نوعیت بدل سکتی ہے۔ سیدھی بات وہی بات جو حماس کر رہا ہے کہ بھائی صاحب آپ جنگ بندی بند کر دیں، آپ لوگوں کو مارنا بند کر دیں، آپ مکمل جنگ بندی کرتے، ہم آپ کو ٹارگٹ نہیں کریں گے۔ ایران بھی یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی صاحب آپ جنگ بندی کریں گے تو ہم آپ کو ٹارگٹ بالکل نہیں کریں گے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ حماس کی جو میٹنگ ہوئی ہے، اب مختلف دھڑوں کی جو میٹنگ ہوئی، اس میں بھی یہ باتیں سامنے آئی ہیں۔ اب اس میں بھی یہ باتیں سامنے ہیں کہ بھائی صاحب اب کیا جائے تو کیا کیا جائے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی صاحب ٹھیک ہے، جو شرائط ماضی میں اسماعیل ہانیہ کے ٹائم جب بڑے کلوز معاملات آ گئے تھے تو اس وقت ہم حاضر تھے، ہم کرنے کو تیار تھے، لیکن اسرائیل ماننے کو تیار نہیں تھا ہماری جو شرائط تھی۔ اب اس وقت جب چیزیں کلوز تھی تو نتنیاہو انکاری تھا، باقی اسرائیلی حکام راضی تھے۔ اس کے بعد جو صورتحال اس وقت بنی ہے، اسرائیل کے لیے سب سے بڑی درد سر جو چیز بنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو شمال میں بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، پھر وہاں پر آپ دیکھیں کہ فوجی بھرتی نہیں ہو رہے ہیں، تیسری بات وہاں پہ یہ ہے کہ نتنیاہو کے خلاف لوگ اٹھتے ہیں، تو ایران کا جو حملہ ہے اس حوالے سے بھی خبریں بڑی گردش کر رہی ہیں۔ تو ہر محاذ اس نے اپنے لیے کھولا ہے اور ہر محاذ کی صورت میں آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا صورتحال ہے ان کے لیے۔ تو ایسے میں ایران کا صدر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی صاحب ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کشیدگی کو ختم کرتے ہیں تو ہم ٹیبل پہ بیٹھنے کو تیار ہیں۔ اب تک کے لیے بہت سارا خیال ہے کہ بہت شکریہ۔